السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایک پان اور ایک پیپل کا پتا، یہ مریضانش نم میں ہر انسان استعمال کرنا، کیونکہ کون بھی صحت مند نہیں ہے۔ صبح میں اچھا رہتا، رات میں درد کرتا، رات میں اچھا رہتا، صبح کو موشن آیا نہیں کرتا، کیا نہیں تو بھی پرابلم۔ یہ ایک پان اور یہ ایک پیپل کا پتا انشاءاللہ ہر انسان اپنی عادت میں رکھ لیں گا نا انشاءاللہ، انہیں ڈاکٹراں سے، حکیماں سے، نیم حکیماں سے سب سے دور رہتا انشاءاللہ۔ یہ ایک پان اور ایک پیپل کا پتا انشاءاللہ آپ کو بڑے بڑے بیماریوں سے بچا دیتا انشاءاللہ، اللہ چاہیں گا تو۔ یہ استعمال کیسا کرنا؟ صبح اٹھتے ہی یہ جو پیپل کا پتا ہے، ایک پتا ایک گلاس پانی میں ڈال کے جوس بنا لینا اور پی لینا انشاءاللہ۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ایک پان کا پتا ڈنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ایک گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے پونا گلاس کر کے پی لینا انشاءاللہ۔ آپ جو بھی کھانا کھا رہی ہیں، جو بھی غذا کھا رہی ہیں، یہ دو پتے آپ کے فریج میں لا کے رکھ لو انشاءاللہ۔ گھر پہ لا کے اپنے فریج میں رکھ لو، آپ ایٹ لیسٹ اس کے واسطے تو کام آتا۔ گوشت سڑا رہے نا رکھ کے، تو یہ رکھ کے سڑتا نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ ہر انسان استعمال کرو۔ ایک پان کے پتے میں آپ کے جسم کے سالوں پرانے درداں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، درداں ختم ہو جاتی، کولیسٹرول ختم ہو جاتا، سانس کھلنے کی شکایت کم ہو جاتی، ڈسٹ الرجی چلے جاتی، خالی چھینکتے رہتے نا، ڈسٹ الرجی کم ہو جاتی، جسم کے درداں چلے جاتے، گیسٹرک کنٹرول میں آتی، ویٹ لاس ہوتا انشاءاللہ۔ اور یہ پیپل کا پتا آپ کے پیٹ کے سارے بیماریاں کو ختم کرتا، پائلز ہو، فشتولا ہو، موشن صاف نہیں آ رہا، 90% معدے کی گرمی سے بیماریاں ایسے آپ 90%۔ چھوٹی بیماری ہے تو بھی آپ لوگوں جا کے دوائیں کھا کے اسے اور خراب کر لیتے۔ کینسر کیسا آتا معلوم؟ بالکل سنو غور سے، کینسر کیسا آتا انشاءاللہ، اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ گھر پہ بیٹھ کے حکمت سے آپ استعمال کرو، دیکھو انشاءاللہ بڑے بڑے مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کینسر کیوں آتا اور یہ کینسر سے شفا کیوں ہونا، انشاءاللہ یہ پورا طریقہ بتانے سے پہلے انشاءاللہ میں میرے بھائی سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ میرے بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے کریم نگر سے ہے، کنگ، جنگل کے کنگ بولتے ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی کو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیشہ ان کو جو ہے صحت، عزت والی زندگی عطا کرے، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی بہتر کرے، ان کے لیے دعا ہے، آمین۔ تو میرے بھائی الحمدللہ تقریباً کون بھی اپنے بیویوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے آج کل، یوزولی ہے نہیں کہ بولے تو لڑ رہے نا، ان کو دیکھے تو ان کو نہیں ہو رہا، ان کو دیکھے تو ان کو نہیں ہو رہا، اوپر سے بچے پیچھے جا رہے، لیکن ماشاءاللہ تقریباً 5 کروڑ روپے تک اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے ہوئے، 5 کروڑ روپے تک۔ پھر لاسٹ مہینہ میرے پاس آئے علاج کرانے، الحمدللہ ان کو فائدہ 15 دن ہوا، 15 دن بعد اور طبیعت تھوڑا ناساز ہوئی۔ تو یہ طبیعت کیوں واپس سے بگڑ رہی؟ بیکاز کھانسی کا مسئلہ، میں آپ کو 100 نسخے بتایا، ایک نسخے میں الحمدللہ سالوں پرانی کھانسی ختم ہو جاتی، ویسے چیزاں پورے بتا کے بھیجوں، 15 دن میں بیماری ختم ہو گئی، لیکن 15 دن بعد پھر سے بیماری پلٹ کے آ رہی۔ تو پیٹ کے اندر گڈھے ہیں، ٹیسٹنگ کر رہے، سب کچھ کر رہے، تو بھی کینسر بول کے نہیں آ رہا، لیکن وہ گڈھے نہیں جا رہے، وہ ایک ویژول دکھ رہا، سمجھ میں آ رہا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ضروری ہے، اور روحانی صحیح علاج، دیکھو جسمانی طرف سے صحیح علاج بہت سارے لوگ کرتے، شفا نہیں ہوتا، بیکاز طریقہ معلوم نہیں رہتا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ پتا میں آپ کو کھاؤ بولا، آپ کھائے تو شفا، اسے پین لیے تو نہیں نا۔ تو اسی طرح جو ہے جو جسمانی علاج ہے وہ میں پورا پروسیجر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی اگر میرے بھائی انشاءاللہ سن کو اچھے سے عمل کر لیے تو اللہ چاہا، دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صحت والی زندگی، عزت والی زندگی،
اللہ کے پناہ میں آ کر گزارنے والی زندگی ہونا ہے تو انشاءاللہ سکون والی زندگی ہونا ہے. تو میں جو یہ عمل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تجربے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئیے میرے بھائی سے بات کریں گے انشاءاللہ. جو ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ پورا طریقہ بتاتا ہوں، آپ کے لیے ساتھ ساتھ سب کے لیے جو بھی گھر پہ ہے. یہ پورا میں روحانی مسئلے کے ساتھ پھر ایک کینسر کے لیے بھی بولا نا ابھی آپ کو، کینسر ہوتا کیوں اور اس سے شفا کیوں حاصل کرنا وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. بات کریں گے. السلام علیکم. جی کہاں سے ہیں ماں؟ جی میں کریم نگر سے آیا. ہاں یہ ہمارے مسز کو میں ٹی بی کا ٹیسٹ کرایا، کینسر ٹیسٹ کرایا، لیپریسی ٹیسٹ کرایا، گڈھے اپولو کرایا، بنجارا ہل پہ کرایا، یشودا میں ہائی ٹیک سٹی میں کرایا، کوئمبتور تامل ناڈو میں کرایا، شیموگا میں کرایا. مگر رات میں آخری میں چل کے ڈاکٹرس امریکن کاؤنسل میں بھیجا ہے میری ٹیسٹنگ. تو رسوئی ڈرافٹمنٹ بول کے ایک ڈیسیز نکلی ہے، ROSAI رسوئی ڈرافٹمنٹ. یہ ڈیسیز انڈیا میں 100 ممبرس کو ہے. یہ ڈیسیز پورے آل اوور انڈیا میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کے ٹریٹمنٹ کے لوگ کیمو لے بولے، وہ کیمو سے کیا ہو رہا، امیڈیٹ ریڈ شیل بھی مر جا رہے ہیں. تو میرا پیشنٹ کیمو چڑھانے کے قابل نہیں ہے، بالکل کمزور ہے بالکل. تو میں وہ کیمو نہیں لے کے، کیمو کے ٹیبلٹ لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے دوا لیا میں 15 دن کی. تو اس میں میرے کو جیسا کھانسی، جو 4 مہینے سے میری مسز صرف کرسی پہ سو رہے، کرسی پہ رہ رہے. یہ 4 مہینے سے تو سانس یہاں سے وہاں تک چڑھے تو آکسیجن. اب میرے گھر میں الیکٹرک آکسیجن ہے اور 4 سلنڈر آکسیجن سے میرے گھر کے اندر ہے. یہ لیٹرین کو بھی گئے تو آکسیجن کے ساتھ ہی جانا، آکسیجن کے ساتھ آنا. یہ آکسیجن کے یہ تو 15 دن میں ان کی دوا کھانے کے بعد میرے کو آکسیجن ختم ہو گیا تھا اور سانس کی بیماری بھی ختم ہو گئی تھی. اب اس کے بعد 15 دن کے بعد پھر جیسے کہ ویسا ہو گیا تو پھر میں آیا ان کے پاس. اب آ کے پھر آج میں یہ ٹریٹمنٹ لے کے جا رہا ہوں. یہ آپ لوگ بھی معلوم کر سکتے ہیں، ROSAI رسوئی ڈرافٹمنٹ. یہ بیماری یہ دیکھو، یہ یشودا ہاسپٹل کا ہائی ٹیک سٹی کی رپورٹ ہے اور یہ اپولو کی ہے. ڈاکٹر اتنا شفا ہوا تھا کیا کہیں پہ؟ نہیں کہیں بھی نہیں. وہ لوگ ٹریٹمنٹ ہی نہیں دیے، کوئی بیماری نہیں ہے بول کے. ان لوگوں نے کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیے. کیا ہے بول کے دینا بولے، کوئی بیماری نہیں نکل رہی تھی. یہ نکلنے کے بعد اس کا کیمو علاج ہے بولے، جو کینسر کو دیتے اس سے بھی ڈینجر کیمو ہے. 1 لاکھ روپے کا کیمو ہے یہ. مگر ریڈ شیلس مر جاتے امیڈیٹ. یہ دیتے ریڈ شیلس جو چڑھانا بولے، جیسا وہ کیمو دیتے مر جاتی. اتنی کمزور ہے میری مسز. تو شفا ازبی موت تو برحق ہے، مگر آپ نظروں کے سامنے مارنا تو مناسب نہیں ہے بول کے میں وہ کیمو نہیں دینے لگا کے آپ کے پاس آیا. تو یہاں پہ شفا ہوا، وہاں پہ شفا نہیں ہوا تھا؟ نہیں 15 دن میں یہاں پہ میرے کو آکسیجن کی بیماری ختم ہو گئی. الحمدللہ. آؤ ادھر. کتنے روپے خرچ کرے وہ بھی ذرا بولو. میں نے پیسے کافی خرچ کرا، وہ میرے اپنے واسطے خرچ کرا. آپ کو بتا کے میں کیا کروں. لیکن لوگوں کو تجربہ ہونا. نہیں. ہاں تقریباً کتنے روپے خرچ کرے ہوں گے؟ 4-5 کروڑ روپے خرچ کیا ہوں. اب تک 16 آپریشن ہوئے، بلیک فنگس بھی ہوا. پورے انڈیا میں 100 بیمار ہے اور لاسٹ مہینہ میں ان کو 1 منٹ بھی ٹائم نہیں دیا. لاسٹ مہینہ ان کو 1 منٹ بھی ٹائم نہیں دیا. چپ ایسا لکھتے رہتا ہوں، بیچتے رہتا ہوں. لوگوں کو شفا ہونے، ایسی چیز دینا جس پہ اللہ شفا دو. میں ٹائم دینا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں آپ کو کچھ ایسی چیز دینا جس میں اللہ شفا رکھا. سمجھ رہی میری بات؟ 4-5 کروڑ کا علاج 15 دن میں شفا ہوا. پھر اللہ بیمار کرے ان کو. یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہی آتی اور یہ شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی. ڈاکٹر علاج نہیں ہے، لا علاج بول دیے. لیکن ڈاکٹروں کے ڈاکٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمائے، کلونجی کے کالے بینج میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بس اللہ کی ذات پہ یقین ہو. تب انشاءاللہ انہوں میرے اوپر یقین رکھ کے آئے. 15 دن میں شفا ہوا. پھر اللہ بیمار کر دے میرے پاس بھیجے، آئے میرے پاس الحمدللہ. تو پھر ماشاءاللہ سے کنگ آف دا جنگل ہے انہوں. ماشاءاللہ اللہ ان کو ہمیشہ کنگ ہی بنا کے رکھے، عزت والی زندگی عطا کرے. تو ایک چیز میں ان کے ہاتھ میں نوٹس کرا، وہ ہے یہ ہے نوٹس کرا. تو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کے ذریعے کتنے کے لوگوں کا اچھا ہوتا اور ان کو اللہ اس کا اجر دیتے.
سمجھ میں آ رہا؟ اللہ اس کا اجر ان کو بھی دیتے، ان کے ذریعے ان کے اہلیہ کو، ان کے بچوں کو. کیونکہ جب بھی آپ کو بیماری آتی تو بیماری یوزولی روحانی کمزوری سے آتی. اور بیماری، اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے لیور کا پرابلم رہتا، کڈنی کا پرابلم رہتا، کچھ بھی چمڑے میں انفیکشن رہتا. یہ بچہ تو معصوم رہتا، کچھ غلطی کر کے نہیں رہتا، لیکن بچے کو بیماری کیوں آتی؟ ماں باپ کی غلطیوں سے، ماں باپ کی غلطیوں سے. اسی طرح کوئی بچہ کچھ غلطی کرا تو کس کا بچہ بولتے، کس کا نام لیتے؟ ماں باپ کا نام لیتے. یعنی تو بچوں سے ماں باپ کی پہچان، ماں باپ سے بچوں کی پہچان. اسی طرح بیماریاں اور مصیبتاں، آفتاں بھی صرف ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کے ذریعے بھی ہوتا. سمجھ رہی میری بات؟ تو مسئلہ ان کا ایکچولی جسم کے اوپر افیکٹ کر رہا، وہ روحانی بھی ہو سکتا. سمجھ رہی؟ تو روحانی طور پہ پاک کرنا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا ہے. چاندی پہن سکتے، میں نہیں بولتا نہیں، سونا حرام ہے مرد کے اوپر، چاندی پہن سکتے، لیکن چاندی کے اوپر آیتاں قرآن کے، یہ توہین ہے. قرآن کے اندر اس میں آیت الکرسی یا کچھ ہے تو انشاءاللہ اس کو چینج کرتے انشاءاللہ کیونکہ اسی سے پہچان ہے کہتے ان کے گاؤں میں ان کی ماشاءاللہ سے. یہ دیکھے تو ان کو انٹری دیتے کہتے تو الحمدللہ سے یہ ابھی انہوں چینج کریں گے انشاءاللہ. اور میں جو ابھی طریقہ بتاؤں گا یہ طریقے کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ ان کے پیسے بھی بچیں گے، ان کی صحت بھی بچیں گے، ان کے بچوں کو بھی بچیں گے اور ان کی نسل کو بھی آباد رکھیں گے انشاءاللہ. امین بولو. اللہ سے دعا کرو کیونکہ آپ ان کے حق کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے کسی کو اللہ پیدا کرتے ہیں اچھا سوچنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ اللہ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتے. قرآن اللہ تعالیٰ پڑھو، سنو اور عمل کرو کر کے دیے. اسے ہم لکھ کے باندھ لینا، تاگے، تعویذاں، نارل، نیمبواں، کڑے، یہ توہین ہے. کیونکہ اسلام اللہ آسانی کرے، اسلام میں منمانی نہیں کرے. سمجھ رہی؟ تو قرآن کے آیاتاں زندگی میں پڑھو، سمجھو اللہ ہم نے کیا بولنا چاہ رہے. صحیح راستے پہ آنے کے لیے اللہ ہم نے قرآن کا سہارا دیے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہر مومن مسلمان کا کام ہے. اور حق بیان کرنا ہر مومن مسلمان کا کام ہے. جب انہوں حق اور سچ نہیں بولیں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. کل کے دن اللہ پوچھیں گے آپ کو، میں تجھے موقع دیا، میں تیرے ہاتھ میں شفا دیا، میں تیرے زبان میں تاثیر دیا، میں تجھے وہ آواز دیا، تو استعمال نہیں کرا میرے لیے، تو پکڑ دیے تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے، پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو آپ گمراہ ہو جاتے، جہنم کو چلے جاتے. تو آپ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ بول کے اللہ کے نام سے کام شروع کرو انشاءاللہ. اور یہ جو نئے نئے رول جو ہے، جو بھی ہم رسم کرتے یہ سب بدعت ہے. شرک اور بدعت کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. تو ہمیشہ اللہ کے ذکر اذکار میں آؤ، انشاءاللہ ہمیشہ فائدے میں رہتے. کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کرتے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. کیونکہ شرک سے توبہ کرو اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو ہے آپ کو اور ہم کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ابھی میں کیا بولا آپ کو، کیا روحانی علاج کیا رہتا؟ سب سے پہلے توبہ کرنا کہ یہ چیز سے میں زندہ ہوں، یہ چیز سے مجھے سہارا ہے، یہ چیز سے میرے کو فائدہ ہو رہا. ہمارا عقیدے کو ہم چینج کرنا اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. ایک بیماری ختم تو اور ایک بیماری آتی، ایک بیماری ختم تو اور ایک بیماری آتی. یہ بیماری آپ کو شاید جنت تک لے کر جاتی ہوں گی. سمجھ رہی میری بات؟ یہ بیماری ہی آپ کو شاید صحیح راستے پر لے کر جاتی ہوں گی، آپ کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن سکتی ہوگی. کسے معلوم؟ سمجھ رہی؟ کیونکہ ہدایت ملنا بہت مشکل ہے. میرے پاس 90% جتنے لوگ آتے اس میں اللہ 10% لوگوں کو ہدایت دے کے شفا دیتے ہوں گے، 90% لوگوں کو شفا دیتے ہوں گے، 10% ہدایت دیتے، وہ اللہ بہتر جانے. بس میری ایک ہی امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو صحیح راستے پہ لائے، ان لوگوں کو وہ مصیبت سے باہر نکالے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے، شرک معاف نہیں کرتے. شرک سے توبہ کرو. شرک کیا ہے؟ داغے، تعویذاں، نارل، نیمبواں، کڑے، لال پیلا پانی، چپلا، میخاں، یعنی 10 کی نوٹ 20 کی نوٹ یوں کرتے ہیں ڈالتے، نظر اتر جاتی. نہیں نظر اترتی. آپ کا یقین مضبوط رکھو کہ آپ کا یقین اللہ کے اوپر ہے.
جب آپ یقین رکھیں گے تو یہ نئے رولز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ نئے رولز کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے جیسا۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی؟ وفاداری چاہتی، وفاداری چاہتی، یعنی انہیں گھر دیتا، دولت اس کے نام پہ کر دیتا، اس کی جائیداد اس کے نام پہ کر دیتا، 50,000 کے 1 لاکھ کی ساڑی اسے گفٹ کرتا، سب کچھ دے دیتا، انہیں تمہیں ہونا کتو، تمہیں ہونا تمہارے دوست بھی ہونا کتو، کیا کرتا؟ باہر کر دیتا۔ یعنی تو ہم ہماری من پسند چیز کو کسی کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا پسند نہیں کر سکتے، تو اللہ کی من پسند چیز ہم ہیں، ہم اللہ کی من پسند چیز ہے۔ اللہ کیا بولا؟ اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں میں انسان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ انسان کی وجہ سے شیطان کو اللہ باہر کر دیا جنت سے، صحیح ہے غلط ہے؟ یعنی تو انسان کو اتنی محبت کرتا کہ انسان کے اندر توبہ آنا، انسان کے اندر محبت آنا اللہ کے لیے، اسی لیے اللہ بہت پسند کرتا بندے کو، اسی لیے اسے بیماری دیتا کہ یہ بیماری کے ذریعے تو انہیں صحیح راستے پہ آ جان دے۔ چھوٹا بچہ ہگلا تو کیا کرتے ہم؟ مارتے اسے، دوسری بار جا کے باتھ روم میں چھکتا انہیں، ہے نہیں؟ تو اسی طرح بندے کو اللہ تکلیف، بیماری، آزمائش دے کے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا۔ تو آپ لوگ جب بھی ایک بیماری میں مبتلا ہوں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ شرک کیا کر رہے دیکھ کے اس سے پرہیز کرو، اور سورہ بقرہ 1 گھنٹہ گھر پہ فون پہ لگاؤ، یعنی تو ٹی وی پہ لگاؤ، فون پہ لگائے تو ہیڈ فون پہ لگا کے سننا۔ آپ کی اہلیہ کے لیے بتا رہا ہوں، سن لو ٹریٹمنٹ۔ فون پہ لگا کے سورہ بقرہ سننا۔ جب فون پہ لگا کے سورہ بقرہ سنیں گے تو بہت سارے رکاوٹیں آتے، آپ بے ہوش بھی ہو سکتے، اس وقت اذان سننا، جب بے ہوش ہوتے تو اذان سننا، باقی کے ٹائم پہ سورہ بقرہ سننا۔ سورہ بقرہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا روحانی مسئلہ ختم ہوتے جاتا، اور جب آپ یہ سنتے رہیں گے تو رکاوٹیں آتے۔ اس دن میں ایک بہت امپورٹنٹ بیان کر رہا تھا، تو ایک پیشنٹ جن کا پورا روحانی مسئلہ ہے آ رہے تھے، تو بیان کے بعد ہے انہوں بھئی آپ کے بارے میں ہی پورا بیان کرا، بولا ڈاکٹر صاحب رستے میں پرابلم ہوئی، میں کیا بولا؟ پنچر ہوئی گاڑی، صحیح پنچر ہو گئی۔ یہ پنچر شیطان آ کے کرا، سو یقین مانو شیطان بہت جی جان لگا دیتا آپ کو جہنم تک لے کر جانے کے لیے، کیونکہ انہیں اللہ سے وعدہ کر دیا کہ تیرے سارے بندوں کو میں جہنم تک لے کر جانے کا پورا وسوسہ ڈالتا ہوں۔ تو اللہ بھی بولے جو انسان میرے نبیوں کو بھیجے سو باتیں، میرے جو نبیوں کو میں بھیجا ان کی باتوں پہ عمل کرا، جو میں قرآن ان کے لیے نازل کرا اس پہ میں جو بیان کرا اس کے اوپر عمل کرا، تو میں ان لوگوں کو صحیح راستہ دیتا ہوں، اور جو لوگ ان باتوں کو ٹھکراتے ان لوگوں کو میں جو ہے دور کر دیتا ہوں، ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ تو اسی طرح جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرتی، یہ روحانی علاج بھی کرتی، جب سورہ بقرہ سنتی تو آپ کے گھر میں ایکسیڈنٹس ہوتے، پنچر ہوتے، گھر میں کچھ تو بھی گرتا، کون تو بھی آتے، کیا تو بھی رکاوٹ ہوتی، جلتا، گیس پھٹتا، الیکٹریسٹی چلے جاتی، فون میں چارجنگ کم ہو جاتا، فون خراب ہو جاتا، ہینگنگ ہوتا، یہ سارے مسئلے ہوتے، یہ روحانی رکاوٹیں ہوتے ہیں، اور آپ کو مضبوط ہو کے کرنا ہے۔ اونلی 100 میں سے 1% کرتے یہ کام۔ ابھی بولے نا پورے انڈیا میں 100 کیسز ہیں، یعنی تو 100 میں سے کوئی ایک آدمی کر سکتا، جو جس کا ایمان پکا ہے انہیں ڈیفینیٹلی کرتا انشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ ٹوٹلی 15 دن فون پہ لگا کے سننا۔ دوسرا، 1 مٹھی بیر کے پتے پانی میں ڈال لینا، 1 جگ پانی میں ڈال کے اس کو اچھا اونٹانا، 1 گھنٹہ جب آپ سنتے رہتے تو وہ اونٹنے دو، وہ پورا اونٹانے کے بعد نہانے کے پانی میں وہ ڈالو اور پینے کے پانی میں وہ ملا کے پیو، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو روحانی مسئلہ دور ہو جاتا۔ سمجھ رہی؟ سورہ بقرہ کا عمل، بیر کے پتوں کا استعمال، اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز، یہ 3 چیزیں آپ کو صحیح راستے پہ آئیں گے۔ اب جب بھی آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی توہین مت کرو، قرآن کہیں پر بھی لکھ کے مت لگاؤ، اسے جتنا ہو سکے پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ اور جو بھی میں بتایا آپ کو، اب روحانی وجہ سے آپ کی بیماری آتی، اور ایک کینسر آج بہت عام ہو گیا، سب کو کینسر، بچوں سے لے کے بوڑھوں کو کینسر آسانی میں سننے کو مل رہا۔ پہلے تو 50-60 سال کی عمر میں ہوتا تھا، اب آسانی سے۔ یہ کیوں ہو رہا بولو؟ ایک ہمارے معدے میں کہیں نہ کہیں ایک پھنسی آتی، کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا پمپل آتا۔ اب وہ پمپل کیا ہوتا؟ کم نہیں ہوتا،
وہ کم کئی کو نہیں ہوتا. ایک تو ان کی نیند صحیح نہیں ہوتی, دوسرا ان کا میدا گرم ہوتا. وہ میدے کی گرمی سے ان کو وہ پھنسنی کم نہیں ہوتی. وہ پھنسنی کے انہوں دوائیاں لیتے جاتے, اوپر سے غلطیاں کرتے جاتے. رات میں نیند نہیں کرتے, ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے, بسم اللہ بول کے کوئی کام شروع نہیں کرتے, ایک دم اللہ سے دوری اختیار کرتے. تو وہ پھنسی کیا کرتی, تھوڑی بڑی ہوتے جاتی. وہ تھوڑی بڑی ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر بولتا اس کو کاٹنا, اس کو نکالنا, اس کو چیک کرنا. کیا ضرورت بھائی کاٹنے کی, کوٹنے کی, نکالنے کی, ٹیسٹ کرنے کی؟ شفا اللہ دینے والا ہے, اس کے بھروسے جیو. اگر آپ کی موت قریب ہے تو الحمدللہ. آخر وہ آپ کو تکلیف دے رہا تو اللہ سے دعا کرو اور معدے کو صحیح کرو, صحیح حکمت کا استعمال کرو. اسے کئی کو کاٹن کوٹی کرنے کو بیٹھتے. ڈاکٹر کے پاس ٹائم کب تک لیں گے؟ ڈاکٹرز نے کوئی بھی آپ کا مسئلہ سنیں گا تو یقین جانو آپ کے مسئلے میں اس کا کچھ فائدہ رہتا, تب بھی انہیں سنتا. اگر انہیں نہیں سن رہا تو سمجھ جاؤ آپ کا کچھ فائدہ ہے, رفع دفع ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کب تک سنانے کو بیٹھیں گے؟ تکلیفاں سنانے والے کو سنو جو فرصت سے بیٹھے ہوا ہے آپ کے لیے. سمجھ رہی؟ تو یہ پھنسی کیا ہوتی, بڑی ہوتی, ڈاکٹر کاٹتا. خدا کی قدرت کو چھیڑنا, خدا کی قدرت کو ٹچ کرنا گمراہی کی طرف. پہلے استعمال تو کرو جو اللہ شفا رکھے ان چیزوں میں, ان چیزوں میں اللہ جو شفا رکھے استعمال تو کرو. یعنی تو جتنے بھی کینسر کے لوگ ہیں اپنے معدے کو صحیح کرو, ٹھیک سے نیند کرو سب سے پہلے. دوسرا جو ہے معدے کو صحیح کرو, پہلے دماغ کو ٹھنڈا کرو نیند کر کے, دوسرا معدے کو صحیح کرو, ہاضمہ صحیح ہونا, موشن صاف آنا, صحیح غذا کو اپناؤ. شیشم کے پتے گھروں کے آس پاس ملتے, شیشم کے پتے 21 پتے لے لو, 21 پتے لے کے 1 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو اچھا اونٹا کے آدھا لیٹر کر لو, اور اس میں کیا کرو آپ, زیتون کا تیل 100 گرام لے کے 1 مٹھی اس میں ہلدی ڈال کے اس کو اچھا پکا کے جلانا. یہ شیشم کا پتے کا کاڑھا الگ ہے اور یہ الگ ہے. 1 مٹھی آپ ہلدی, 100 گرام زیتون کا تیل, اچھا اس کو پکانا. پکانے سے کیا ہوتا, یہ آپ بھی کر سکتے, یہ کوئی بھی کر سکتے, اس میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. شفا ہے, شفا. شفا ہونے کے ذریعے بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1 مٹھی ہلدی اور 100 گرام زیتون کا تیل, زیتون کے تیل میں ہلدی ڈال کے اس کو گیس پہ اچھا پکاؤ, چولہے میں پکاؤ. ہلدی جل جاتی, جلنے کے بعد پورا جلنا, وہ اس کو پورا جو ہے نچوڑ لو. نچوڑ لے کے جو کاڑھا بنا لیتے 21 پتوں کا, شیشم کے پتوں کا, وہ پتوں کے کاڑھے میں آپ یہ 10 ڈراپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 چائے کے کپ میں ڈال کے پیو انشاءاللہ. اور جو یہ کاڑھا ہے صبح سے شام تک یہ آپ کی غذا ہے. اور اپنے ڈائٹ میں بھی شہد, لہسن, ادرک, دالچینی ایسی چیزوں کا استعمال کرو جو کینسر میں لڑنے کے لیے کام آتے. سمجھ رہی میری بات؟ انشاءاللہ آپ شفایاب ہو جاتے, انشاءاللہ آپ شفایاب ہو جاتے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسے بڑے بڑے بیماریاں میں ہم نہ مبتلا نہیں کرنا, کیونکہ ہم قابل نہیں ہیں اللہ کی پکڑ کے, اللہ کے آزمائش کے. کیونکہ جب اللہ پکڑ لیا تو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا, اور اس وقت ہدایت ملنا بہت مشکل ہے. اللہ سے جو سچے دل سے مانگتا اسے ضرور عطا کرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. بس شرک سے توبہ کرو, نماز کو پابندی سے ادا کرو, اور یہ صحت کو بچا کے, صحت کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کے جو ہے اس کی قدر کرو, نہیں کہ تو بہت تکلیف میں آ جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی. اور ایک بات, جو شیشم کے پتے, کسی کو زخم رہتا تو شیشم کے پتے کچل کے اس کا پیسٹ بنا کے بھی لگا سکتے. سمجھ رہی میری بات؟ یہ بریانی, یہ مندی, یہ تہاری, یہ پایا, یہ بنانا بہت مشکل, لیکن یہ بنانا بہت آسان. اس میں دال ڈالنے, کچھ بھی ڈالنے کا نہیں, خالی پتے ڈالو, ابالو, پیو. جو انسان اس سے اور بڑھ جاتا بول کے ڈاؤٹ کرتا, انہیں مٹ گیا. یہ پینے سے اور خراب ہوتا. سوچ کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, فائدے میں آتے. یعنی اپنی سوچ کو بدلو, فائدے میں آتے. یہ کہے تو کہاں خراب ہوتا کہ
ڈاؤٹ سے بڑی بیماری ہے نہیں، اور یقین سے بہترین دوا ہے نہیں. جتنا یقین کریں گے ان اللہ کی نعمتوں کے اوپر، فری میں مل رہی ہے. کتنے روپے پتا، کتنے روپے بولو؟ بے حساب. ہماری گننے کی بھی اوقات نہیں ہے. یہ جھاڑ میں کتنے پتے ہیں گن سکتے ہم؟ ایک جھاڑ میں کتنے پتے ہیں گن سکتے ہم؟ یہ گننے کی ہماری اوقات نہیں ہے. اللہ ویسا شفا عطا کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ بنایا، اس کے جسم میں اندر جتنا خون دیا، خون کا ایک قطرہ بنانے کی اوقات نہیں ہے. پوری دنیا کے ڈاکٹر مل گئے تو بھی خون کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح بیماری دینا، شفا دینا اللہ کا کام ہے، اور یہ علم جاننا ہر انسان کا کام ہے. ہر انسان کا کام ہے. سمجھ رہی میری بات؟ تو انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی، شور گنبز، رنگ روڈ. انشاءاللہ 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں اما گارڈن فنکشن ہال کاٹے دان میں انشاءاللہ. اور پھر 19، 20، 21 تاریخ کو میں بنگلور میں ملتا ہوں. بنگلور میں کمبی پور، انچے پاڑیا، فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ. اور جو ہے رائچور کو 8 تاریخ، 9 تاریخ کو کرنول، 13 تاریخ کو نظام آباد میں انشاءاللہ میرے بھائی اظہر ملتے. رمضان ہونے کی وجہ سے 13 تاریخ کا بدل 10 تاریخ کو انشاءاللہ نظام آباد میں ملتے. اور رمضان ہونے کی وجہ سے میں انشاءاللہ اگلے مہینہ رمضان میں فجر کے بعد انشاءاللہ، فجر سے ظہر تک انشاءاللہ پیشنٹس کو دیکھتا ہوں حیدرآباد میں انشاءاللہ. اگر میری غیر موجودگی میں ڈاکٹر اظہر میرے بھائی کو بٹھاتا ہوں انشاءاللہ. ان کو بھی اللہ جو ہے صحت اور عزت والی زندگی عطا کرے. الحمدللہ انہوں بھی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ علم سیکھے، کیونکہ یہ سارے چیزیں ڈاکٹروں کے بھی دماغ میں نہیں جاتے. کیونکہ تو بکا میں رٹ کو لوگ ان کے پاس رستہ نہیں دکھ رہا. جو انسان اللہ سے مانگتا، یقین مانو اللہ پہ بھروسہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سمندر میں رستہ بنائے نا. اللہ پہ بھروسہ تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ مچھلی میں زندہ رکھے نا. اللہ پہ بھروسہ تھا اسی لیے آگ ٹچ نہیں کر پائی اللہ کی نبی کو. یعنی تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، ان چیزوں پہ بھروسہ نہ رکھو. کیونکہ جو انسان اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھتا اسے راگی کے دانے کی اتنی بھی تکلیف ہونے نہیں دیتے انشاءاللہ. عزت سے سکون سے رکھتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ 70 ماؤں نہیں بے حساب ماؤں کی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرا فون نمبر 9900366495 7795414139 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.